السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو NIS بورڈ کلاس 10 سبجیکٹ اردو چیپٹر نمبر 6 کرانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، چیپٹر نمبر 6، تعارف۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے ایسے نظم گو شاعر ہیں جن کی شاعرانہ سوچ کا انداز عام لوگوں سے بہت مختلف رہا ہے۔ ان کی زندگی فقیرانہ اور درویشانہ رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ ان کی جو تصویر ملتی ہے ان میں بھی وہ ایک درویش نظر آتے ہیں۔ نذیر دلی میں 1773 میں پیدا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے دلی پر حملے کے وقت نذیر اپنے خاندان کے ہمراہ دلی سے اکبر آباد یعنی آگرہ منتقل ہو گئے اور پھر یہیں بس گئے۔ 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کی عام روایت کے مطابق ہوئی۔ وہ اردو کے شاعر تو تھے ہی، فارسی بھی جانتے تھے۔ نذیر عوامی زندگی سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ میلوں ٹھیلوں میں خوب گھومتے تھے۔ وہ آگرہ کے مزارات، مندروں، مٹھوں اور مذہبی جلوسوں میں اکثر آتے جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے زیادہ تر تہواروں، میلوں ٹھیلوں پر عوامی زبان میں خوب لکھا ہے۔ جیسے ہولی، دیوالی، عید وغیرہ پر ان کی بہت دلچسپ نظمیں ہیں۔ انہیں عام اشیاء سے ایک خاص انس اور لگاؤ تھا۔ جیسے ان کی نظم کورا برتن ہے جو عوامی دلچسپی کا خاص نمونہ ہے۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہے، جیسے کبوتر بازی، پتنگ بازی اور تربوز وغیرہ۔ ان کی کچھ نظمیں جانوروں سے متعلق بھی ہے، ریچھ کا بچہ، ہرن کا بچہ، بلبل کی لڑائی وغیرہ، جو جانوروں سے لگاؤ اور ہمدردی کو ظاہر کرتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں زندگی کی چلتی پھرتی تصویریں پیش کی ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ معمولی سے معمولی بیان میں فطری انداز اور دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں، جو ہماری شاعری میں ایک نیا تجربہ ہے۔ انہوں نے نظم میں نئے نئے مضامین اختیار کیے اور اردو نظم کو بہت وسعت دی۔ روٹی نامہ اور آدمی نامہ ان کی اہم نظمیں ہیں جو فکر و فن کے اعتبار سے منفرد ہے۔ نذیر خالص ہندوستانی شاعر تھے۔ ان کے خیالات، ان کی زبان اور ان کے مضامین سب مقامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس طرح نذیر نے سچی ہندوستانی رنگ کی شاعری کی ہے۔ آپ کیا سیکھیں گے اس نظم کو پڑھنے کے بعد؟ نظم کے لغوی معنی بیان کر سکیں گے، نظم کے موضوع کو سمجھ سکیں گے، آدمی کے مختلف روپ سمجھ سکیں گے، انسانی فطرت کو سمجھ سکیں گے، نئے الفاظ اور محاوروں کو سمجھ کر بیان کر سکیں گے، شاعر کے پیغام کو سمجھ کر بیان کر سکیں گے، نظم کی قسم مخمس کو بیان کر سکیں گے۔ تو دوستو، اب یہ اصل چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے آدمی نامہ۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مفلس کے معنی ہے غریب اور گدا کے معنی ہے فقیر۔ زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار کہتے ہیں دولت مند کو، بے نوا معنی مجبور، لاچار۔ نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نعمت کہتے ہیں خدا کی عطا کی ہوئی چیز کو۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، یا سے مراد یہاں آدمی پہ جان کو وارنا۔ یہ جان کو وارنا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے جان کو قربان کرنا، نچھاور کرنا۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی۔ تیغ معنی تلوار۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی۔ پگڑی اتارنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے بے عزتی کرنا۔ پگڑی اتارنا مطلب بے عزتی کرنا۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا، کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لا رے لا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خانچہ۔ خانچہ کہتے ہیں بیت کی لکڑی سے جو بنتی ہے، جس پر سامان رکھ کر بیچتے ہیں۔ کس طرح سے بیچے ہیں چیز بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مول لینا مطلب خریدنا۔ حیرہ ہوں یارو دیکھو تو یہ کیا سوانگ ہے۔ سوانگ مانے بہروپ۔
الگ الگ روپ کے۔ آپ آدمی ہی چور ہے اور آپ ہی تھانگ ہے۔ آپ ہی مطلب آپ ہی خود، اور تھانگ جو چور کو پکڑتے ہیں اسے، جیسے سپاہی تھانے دار، اسے تھانگ کہہ رہے ہیں۔ ہے چھینا جھپٹی اور کہیں مانگ تانگ ہے، دیکھا تو آدمی ہی یہاں مثل رانگ ہے۔ رانگ ایک نرم قلعی کا نام ہے، ایک نرم دھات کا نام ہے جسے قلعی کہتے ہیں۔ فولاد سے کڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فولاد مانے لوہا، کڑا مانے سخت۔ تشریح، آپ نے جو اوپر عبارت پڑھی ہے اس کی تشریح شروع ہو گئی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ ایسی نظم جس کے سارے بند 5 مصروں پر مشتمل ہو مخمس کہلاتی ہے۔ بند کے پہلے 4 مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ 5ویں مصرے کے ردیف اور قافیہ پہلے بند کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے۔ یہ سب لوگ مرتبے اور حیثیت کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اور وہ خدا کی دی ہوئی طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے، تو کوئی آدمی لاچار و مجبور ہو کر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہے سب انسان۔ زبان کے بارے میں، اس نظم میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے بادشاہ و فقیر، عالم و جاہل، زردار و بے نوا، امیر و مفلس۔ ان کو متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ جو لفظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں ان کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں، جیسے مفلس و گدا، خوبصورت و حسین، عالم و دانا۔ یہ بالکل قریب الفاظ ہیں تو ان کو مترادف یا ہم معنی کہا جاتا ہے۔ جہاں 2 لفظوں کے درمیان واو ہو اسے حرف عطف کہتے ہیں، جیسے مفلس و گدا کے درمیان واو ہے، ان دو لفظوں کو عطف اور معطوف کہیں گے۔ جیسے مفلس و گدا گل و بلبل میں واو حرف عطف ہے اور مفلس گدا گل بلبل معطوف ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے ان کو عطفی ترکیب کہتے ہیں۔ ٹکڑے مانگنا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں بھیک مانگنا۔ مرادی معنی الگ اور لغوی معنی الگ ہوتے ہیں۔ جیسے چراغ روشن ہونا سے مراد ہے خوشیاں آنا یا مراد کا حاصل ہونا۔ متن پر مبنی سوالات، یعنی کہ آپ نے جو اوپر پڑھا ہے ان پر سوالات ہیں۔ متضاد الفاظ پر نشان لگائیے۔ مفلس و گدا، شاہ و بادشاہ، زردار و بے نوا، تو اس میں صحیح جواب ہے زردار و بے نوا۔ یہ متضاد الفاظ ہے، زردار مانے دولت مند اور بے نوا مانے مجبور، تو زردار و بے نوا۔ دوسرا سوال ہے مفلس و گدا کے درمیان وہ کیا ہے؟ صحیح پر صحیح کا نشان لگائیں۔ حرف جار، حرف عطف، حرف علت، تو صحیح جواب ہے کہ حرف عطف، یعنی کہ مفلس و گدا کے درمیان جو وہ ہے اسے حرف عطف کہیں گے۔ نیچے لکھے محاوروں کے معنی بتائیں۔ جان کو وارنا مطلب جان کو قربان کرنا، نچھاور کرنا۔ پگڑی اتارنا مطلب بے عزتی کرنا۔ ٹکڑے مانگنا یعنی بھیک مانگنا۔ چوتھا سوال ہے نظم کے بند کو پورا کیجیے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ آپ یہاں پہ بادشاہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے جو مانگ رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جس میں آپ الفاظ لگا کر پورا کر سکتے ہیں۔ تشریح، دوسری تشریح ہے یا آدمی کو جان پہ وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس بند میں شاعر نے آدمی کے الگ الگ کردار اور ان کی خصوصیات کو ظاہر کیا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے اور اس کے برخلاف کوئی دوسرا شخص دشمنی میں انسان کی جان لے لیتا ہے۔
کوئی آدمی کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو کوئی اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے بھی شخص ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ زبان کے بارے میں، ہم مارے ہیں، پکارے ہیں، وارے ہیں کے بجائے مارتا ہے، پکارتا ہے، وارتا ہے بولتے ہیں، لیکن اس نظم میں اس دور کی زبان استعمال کی گئی ہے جو آج سے تقریباً 150 سال پہلے بولی جاتی تھی۔ پے پر کا مخفف ہے، پے پر کا مخفف ہے اور پر خود اوپر کا مخفف ہے۔ مخفف کے معنی ہے ہلکا کیا ہوا، گھٹایا ہوا یا مختصر یعنی چھوٹا کیا ہوا۔ مخفف گھٹانے یا چھوٹا کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ یہاں کے بجائے یہاں استعمال کیا گیا ہے جو اس زمانے میں صحیح خیال کیا جاتا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں ہم یہاں کہتے ہیں جیسے وہاں کے بجائے وہاں کہا جاتا تھا۔ جان کو وارنا، پگڑی اتارنا محاورہ ہے۔ جان وارنا اپنی جان قربان کرنا، پگڑی اتارنا، پگڑی اچھالنا محاورہ کا مطلب بے عزت کرنا۔ اس کے مقابلے میں پگڑی سر پر رکھنا بولا جاتا ہے یعنی کسی کو عزت دینا۔ محاوروں کو پہچان کر ان کے نیچے لکیر کھینچیں۔ تیغ سے مارنا، جان کو وارنا، تو یہ جان کو وارنا یعنی جان کو قربان کرنا یہ محاورہ ہے، یہ صحیح جواب ہے، آپ ان کے نیچے لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ چلا کے پکارنا، چلا کے پکارے، پگڑی اتارنا، سن کے دوڑنا، تو یہ پگڑی اتارنا یہ بھی محاورہ ہے، سن کے دوڑنا یہ بھی محاورہ ہے۔ پگڑی اتارنے کے معنی کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں۔ سر کو ننگا کرنا، پگڑی اتار کر رکھ دینا، بے عزت کرنا، عزت بڑھانا، تو صحیح جواب ہے بے عزت کرنا، یعنی کہ پگڑی اتارنے کا مطلب ہے بے عزت کرنا۔ تیسرا سوال ہے درست جواب کے سامنے صحیح نشان لگائیں۔ پگڑی اتارنے والا کون ہے؟ جسے تیغ سے مارا گیا، جو اپنی جان نثار کرتا ہے، جس کی پگڑی اتاری گئی۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، تو صحیح جواب ہے ڈی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، یعنی کہ پگڑی اتارنے والا بھی آدمی ہی ہے۔ چوتھا سوال ہے یہاں وہاں کے بجائے آج کل کیا بولتے ہیں، لکھیے۔ تو یہاں وہاں کے بجائے آج کل یہاں وہاں بولتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ تیغ، پگڑی، چلانا، سن کر دوڑنا۔ آپ ان الفاظ سے اپنی طرف سے جملے بنا سکتے ہیں، جیسے تیغ، عالم لوگوں کی قلم ہی ان کی تیغ ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی تیغ بہت مشہور ہے۔ پگڑی کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ایسا کام مت کرو جن سے تمہارے بڑوں کی پگڑی اچھلے۔ چلانا کے اوپر جیسے بڑوں کے سامنے چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ سن کر دوڑنا مطلب جیسے آپ بنا سکتے ہیں جملہ کہ کھیل میں سیٹی کی آواز سن کر ہی دوڑنی چاہیے۔ تشریح متن۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لارے لا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رخ سر پہ خانچہ، کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ان اشعار میں بازار کا منظر دکھایا گیا ہے جس میں دکانیں لگانے والے دکاندار ہو یا سودا خریدنے والے گاہک یعنی خریدار ہو، سب آدمی ہی ہیں۔ فروخت کرنے والے سودا لے لو کہہ کر بیچتے ہیں، اور خریدار لارے لا کہہ کر چیزیں خریدتے ہیں۔ کوئی سر پر خانچہ اٹھائے گلی گلی پھیری لگا کر سامان بیچتا ہے، اور اس سامان کے جو خریدار ہیں وہ سب کے سب آدمی ہی ہیں، یعنی خریدار بھی آدمی اور بیچنے والا بھی آدمی۔ زبان کے بارے میں اس بند میں سادہ زبان کا استعمال کیا گیا ہے، مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ عام بول چال کی فضا پیدا کرنے میں لگا لگا، لارے لا اور بتا بتا، سجا سجا وغیرہ افعال نے اہم رول ادا کیا ہے۔ خانچہ کا صحیح املا ہے خانچہ۔ مول لے رہا ہے محاورہ ہے یعنی خرید رہا ہے۔ مول لے رہا ہے یہ بھی محاورہ ہے یعنی خرید رہا ہے۔ اسی طرح مول چکانا بھی محاورہ ہے یعنی چیز کی قیمت ادا کرنا۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لارے لا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رخ سر پہ خانچہ، کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ پہلا سوال ہے کیا اس بندے میں محاورے ہیں؟ تو بالکل اس بند میں محاورے ہیں، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، تو مول لینا یہ بھی ایک محاورہ ہے،
جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ مول لے رہا ہے، محاورہ یعنی خرید رہا ہے، تو مول لینا یہ بھی ایک محاورہ ہے یعنی خرید رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے اس بند میں استعمال ہونے والے 4 افعال لکھیے۔ تو اس بند میں استعمال ہونے والے 4 افعال آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے لگا لگا، لارے لا، بنا بنا، یہ افعال ہیں۔ اور بھی اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اس میں بہت سارے افعال ہیں، جیسے مول لینا یہ بھی ایک افعال ہے، اور بھی آپ ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں۔ حیران ہوں یارو دیکھو یہ کیا سیوانگ ہے، سیوانگ مانے بہروپ، آپ آدمی ہی چور ہے اور آپ ہی تھانگ ہے چھینا جھپٹی اور کہیں مانگ تانگ ہے، دیکھا تو آدمی ہی یہاں مثل رانگ ہے، فولاد سے کڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ شاعر نے دنیا کے الگ روپ بہروپ تضادات کو دیکھ کر پریشان ہے، کہتا ہے کہ اچھے اور برے دونوں ہی انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس بند میں وہ اپنے دوستوں یعنی یاروں کو مخاطب کر کے اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ آدمی کا ایک روپ یہ ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، دوسرا روپ چور کو پکڑنے والے سپاہی کا ہے، سب انسان آدمی ہی ہیں، تو یہ تفریق کیسی ہے؟ کوئی آدمی بھیک مانگ کر گزارا کرنے والا ہے تو کوئی مضبوط یا طاقتور انسان دوسرے کمزور آدمی سے چھینا جھپٹی یا زبردستی کر کے مال ہڑپنے والا ہے۔ اگر ایک آدمی نرم دل ہے تو دوسرا لوہے کی طرح سخت دل کا مالک ہے۔ بہرحال یہ سب آدمی ایک دوسرے سے انسانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ زبان کے بارے میں فولاد اور رانگ 2 متضاد الفاظ ہیں۔ مثل رانگ ہے، مثل عربی کا لفظ ہے اور رانگ ہندی کا لفظ ہے۔ قاعدے کے مطابق 2 الفاظ کو زیر کے ذریعے جوڑا جاتا ہے جس کو اضافت کہتے ہیں۔ اس کی اور مثالیں بھی کتاب اردو زبان فارسی سنگ مرمر، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ چھینا جھپٹی اور مانگ تانگ کے معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ چھینا جھپٹی اور مانگ تانگ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ آدمی نامہ کے چوتھے بند میں شاعر کی حیرانی کی وجہ کیا ہے؟ صحیح پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے سب کچھ سیوانگ نظر آتا ہے، وہ بالکل ناواقف ہے، وہ ایک شاعر ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی بی، اسے سب کچھ سیوانگ نظر آتا ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے بند میں دیے گئے قافیے کو لکھیں۔ تو قافیہ آپ لکھ سکتے ہیں سیوانگ، تھانگ، رانگ، یہ سب قافیہ ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں ہم یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے حیران ہوں یارو دیکھو یہ کیا سیوانگ ہے، تو یہ سیوانگ ہے اور سیوانگ کے بالکل نیچے تھانگ، تانگ، رانگ، یہ قافیہ ہے۔ قافیہ اس کو کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں ہو اور جن کی آواز اور جن کا وزن ایک ہو اور وہ ردیف سے پہلے ہو تو اسے قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے سیوانگ، تھانگ، تانگ، رانگ، ان کی وزن اور ان کا آواز ایک ہے اور یہ ردیف سے پہلے ہیں اور شعر کے آخر میں ہیں، تو اسے قافیہ کہیں گے۔ ردیف کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں ہو اور وہ چینج نہیں ہوتا ہے، جیسے ہے جو اوپر ہے وہی ہر جگہ رہے گا، تو اسے ردیف کہتے ہیں جو بدلتا نہیں ہے، اور قافیہ بدلتا ہے لیکن آواز اور وزن ایک ہی رہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے اس بند میں جو متضاد باتیں ہیں لکھیے۔ آپ متضاد باتیں تلاش کر لکھ سکتے ہیں، جیسے چور اور تھانگ یعنی کہ چوری کرنے والا، اور تھانے دار جو چور کو پکڑتا ہے، اور بھی ہے جیسے چھینا جھپٹی اور مانگ تانگ یعنی چھیننے والا اور مانگ کر کھانے والا، فولاد اور رانگ یعنی کہ لوہا اور رانگ ایک نرم دھات کا نام ہے جسے قلعی کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں آپ نے کیا سیکھا۔ اس نظم میں نظیر نے آدمی کی کئی حیثیتیں اجاگر کی ہیں، انسان کے اچھے اور برے دونوں پہلو پیش کیے ہیں، عام فہم اور آسان زبان میں نظم لکھی ہے، اور اس کے لیے جو بحر اختیار کی ہے اس نے نظم کے بیان میں ایک طرح کا ترنم پیدا کر دیا ہے۔ متضاد الفاظ راجا و رونق، تاجر و دستکار، پیر و مرید کا زیادہ استعمال کیا ہے جس سے معنی خیز پیدا ہوئی ہے۔ فعل اور اضافت کے بارے میں معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ ان سے کلام میں حسن، گہرے معنی اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ انسانی نفسیات کے اہم گوشوں کو پیش کیا ہے۔
زبان انداز بیان ہر بند سبق آموز ہے، اپنے طور پر ایک خاص صورت کو پیش کرتا ہے اور انسان کی حیثیت سے اس کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ اس نظم میں نظیر نے عام بول چال کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ نظیر کا اسلوب عوامی ہے اور مقامی لب و لہجے کی نادر مثال ہے۔ مزید مطالعہ کیجیے نظیر کی دوسری نظمیں روٹی نامہ اور بنجارہ نامہ، پیسہ، کلجک پڑھیے۔ ایسی نظمیں جو تہواروں اور بچوں کے بارے میں لکھی ہے ان کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اختتامی سوالات، ان سوالوں کو آپ کو خود ہی حل کرنا ہے اور خود ہی اس کا جواب لکھنا ہے۔ نمبر 1، اس نظم میں شاعر نے آدمی کے کن کن پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے؟ نمبر 2، نظم میں آدمی کے کردار سے متعلق کون کون سے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں؟ نمبر 3، بازار کی منظر کشی کس بند میں کی گئی ہے؟ نمبر 4، اس نظم کا نام آدمی نامہ کیوں رکھا گیا؟ نمبر 5، نظم میں استعمال ہونے والے محاورے لکھیے۔ نمبر 6، نظم میں حرف عطف ڈھونڈ کر لکھیے۔ تو یہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہے۔ باقی یہ چیپٹر پورا ہوا، یہ سب آپ کا حل ہو چکا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ